آج کی بہت بڑی خبر ہے۔ آج آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو کیس چل رہا ہے کورٹ مارشل پروسیڈنگز، اس میں 3 اور ریٹائرڈ اعلیٰ افسر گرفتار ہو گئے ہیں۔ 2 بریگیڈیئرز، دونوں کا تعلق چکوال سے تھا، اور ایک ریٹائرڈ کرنلز، تینوں ریٹائرڈ ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغام رسانی کر رہے تھے یہ، اور اس سلسلے میں ان کو پکڑا گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کل رات گئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی گرفتار ہو گئے، اور ان کے کہنے پہ کچھ 6-7 لوگ اور بھی اب انویسٹیگیشن میں ہیں۔ ان پہ بھی یہی ہے کہ سہولت کاری کر رہے تھے عمران خان کی، اور پھر کوئی ٹیلی فون بھی شاید پکڑا گیا ہے، اس کے اندر کوئی فوراً واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس پہ بھی کافی لمبی چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آج جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، جب آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آئی، جب جنرل فیض حمید کو 3 دن پہلے اریسٹ کیا گیا اور کورٹ مارشل کی خبر اناؤنس کی، تو اس کے سیکنڈ پیرا میں یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر آرمی ایکٹ کی وائلیشن کے انسٹنسز ہیں جو اسٹیبلشڈ ہو گئے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد، اور ان کے اس پہ بھی انویسٹیگیشن سب کچھ چل رہی ہیں۔ اس میں کوئی سیاست یا اس کا ذکر نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اریسٹ ان کو کیا گیا تھا ٹاپ سٹی والے کیس کے معاملے میں، جس میں ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اس کے اونر کو اٹھایا اور کہ گھر پہ حملہ کیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کروڑوں روپے اٹھ گئے، زیورات اٹھ گئے، اینڈ آل دیٹ تھنگ۔ اینی وے اس پہ ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی ٹاپ سٹی کے مالک نے، اس پہ سپریم کورٹ نے اپنا آبزرویشنز دی اور فوج نے سپوزٹلی اس کے اوپر ایکشن لیا۔ لیکن آج کی جو پریس ریلیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، جہاں وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ فار their actions prejudicial to military discipline، یہ اوپر ہے، لیکن آخری 2 لائنیں مجھے یاد ہے فیصل وافڈا نے اس دن میرے پروگرام میں کہا تھا کہ جب بھی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز دیکھیں تو سیکنڈ پیرا ضرور دیکھا کریں، وہی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آج وہی نظر آیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ further investigations of certain officers and their accomplices for fomenting instability at the behest of and in collusion with vested political interests are continuing۔ یعنی کہ یہ بھی انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں آفیسرز، اور certain آفیسرز کا مطلب ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو عدم استحکام پیدا کر رہے تھے ملک میں، اور ان collusion میں مل کے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ، اور ان کے کہنے پہ یہ اب ٹریزن کے چارجز چلے جاتے ہیں۔ بیکاز آرمی چیف نے ابھی ویٹرنز کے لیے، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز اور جوانوں کے لیے کھانا کیا ہوا تھا 14 اگست کو، تو اس پہ بھی انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان فوج اور عوام کے درمیان میں ڈفرینسز ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے، سب کچھ۔ اور آئی ایس پی آر کے ریلیزز دیکھیں تو اس معاملے میں اب کوئی ایمبیگوٹی یا شائبہ نہیں ہے کہ جب بھی یہ پولیٹیکل ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اس کا پہلا ریفرنس ہوتا ہے پی ٹی آئی، سیکنڈ میں پھر آتا ہے بلوچستان کے اندر بی ایل اے، دوسرے جن کو باہر سے بیٹھ کے ہیلپ وغیرہ مل رہی ہے۔ لیکن جتنی اب چیزیں ہیں وہ ہر چیز جا کے رکتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، تو یہ اب کیس ایک ٹوٹلی ایک نئی ڈائمنشن اب ایڈ ہو گئی، اور اس پہ ہم ذرا جاننا چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اب کیا سوچ رہی ہے۔ اگرچہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے آج میاں جاوید لطیف صاحب کو زحمت دی ہوئی تھی سیگمنٹ کے لیے، میرا پلان تو یہ تھا پوچھوں گا کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں، غائب ہوئے ہیں، کیا ہو گیا ہے۔ وہ بھی آج سرفیس کی ہیں، ویسے ری سرفیس ہوئے ہیں، لاہور میں انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے پارٹی کے، خاص بات وہاں سے کوئی نہیں نکلی، لیکن اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ادھر میاں جاوید لطیف صاحب سے بات کرتے ہیں۔ یہ میاں صاحب یہ بتائیں، یہ تو اب چیز بالکل ایک دوسری لیول پہ چلی گئی ہے، اس میں تو اب غداری اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی سب کچھ آ گیا ہے، سب کچھ، تو اب کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں محمد مالک صاحب، میں گزارش کر دوں کہ ادارے کے اندر سے یا دیگر اداروں کی طرف سے سیاسی انوالومنٹ رہی ہیں 77 سالوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، کہیں زیادہ کہیں کم، مگر بدقسمتی سے جب سے فیض حمید صاحب کا دور شروع ہوا یا پی ٹی آئی کا دور شروع ہوا اس کو لانچ کرنے سے اب تک، اس وقت سے عالمی قوتوں کے تانے بانے ان سے زیادہ ملنا شروع ہوئے اور ثبوت کے ساتھ ملنا شروع ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا تھا کہ کسی ادارے کی اپوائنٹمنٹ میں جو کسی مین بندے کی، اس پہ کوئی احتجاج ہوا ہو یا اس کو اتنا پبلک میں لایا گیا ہو۔ 2022 میں آپ نے دیکھا جو لانگ مارچ تھا، یہ اس کے تانے بانے بھی جنرل فیض صاحب سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 9-10 مئی جو کچھ ہوا
اس کے بھی اگر یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی تو آپ کو مرکزی رول ان کا ملے گا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا تھا کہ جو تنصیبات ہیں ان پہ ایک وقت میں ہر جگہ پہ حملہ ہو گیا ہو. یہ تو کوئی ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد جو لوگ ہیں یا جو عسکری پسند گروپ ہوتے ہیں یہ وہ کر سکتے ہوتے ہیں. عام سیاسی ورکر ایسا نہیں کر سکتا اور نہ کبھی ہم نے تصور کیا نہ سوچا پاکستان کے اندر نہ دیکھا ہم نے. مگر جو کچھ آج ہونے جا رہا تھا. یہ مجھے ایک بات بتائیں ابھی آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں یہی اشارہ دیا کہ یہ شاید فیض حمید صاحب کے کہنے پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے تمام مقامات اور سب کچھ. میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ کی میٹنگ ہوئی لاہور میں آپ کی ٹاپ پارٹی لیڈرشپ کی اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں میاں صاحب نے نواز شریف صاحب نے منع کر دیا سب کو اس معاملے پہ بولنے پہ. بقول آپ کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا جنرل قمر باجوہ نے, بیڑا غرق کر دیا فیض حمید صاحب نے, اور جو آپ کے پارٹی کے رہبر ہیں پریزیڈنٹ ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کریں. آپ کو تو چاہیے تھا, آپ کو تو کیسز کرنے آپ کو کرنے چاہیے تھے ایز اے گورنمنٹ ان لوگوں پہ. اگر آپ سمجھتے تھے قومی مجرم ہیں, آپ بات کرنے سے منع کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو, پھر آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں مالک صاحب ایک اور گزارش کر دوں کہ آپ تو صرف ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں, میں تو دوسرے ادارے کی بھی پھر بات کرتا ہوں. پھر مجھے یہ کہنے کی کوئی اجازت دے گا کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں اگر سیاست ہو رہی ہو اور وہاں سے سیاسی فیصلے آ رہے ہوں اور وہاں سے ان طاقتور لوگوں کے اس وقت کے جو تھے ان کے کہنے پہ فیصلے لکھے جاتے ہوں, اور اس وقت فیض حمید صاحب جو ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے لے کر باقی لوگوں کو پر جو انفلوئنس ان کا تھا یا دباؤ تھا یا فیصلے مرضی کے جب لیتے تھے یا کرواتے تھے, وہ ساری چیزیں پبلک ہونی چاہیے, قوم کے سامنے چیزیں آنی چاہیے. لیکن آپ لوگوں کی تو حکومت ہے نا. مجھے آپ ایک بات میاں صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن مجھے ذرا نواز شریف صاحب کا بتائیں نا. ایک تو جب وہ آئے پھر وہ وزیر اعظم نہیں بنے, چلیں اس کی بھی جسٹیفیکیشن دے دی. پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی اب وہ پارٹی کا صدر بن رہے ہیں اور فعال ہو جائیں گے اور جناب جلد سے جلوس ہوں گے, سب کچھ ہوگا. پارٹی کے صدر بن گئے, پھر بالکل خاموشی. چلیں آپ جرنیلوں کو نہیں پوچھ سکتے, اگر آپ کے خیال میں ججز نے کسی کے کہنے پہ فیصلے لکھے, آپ نے تو ان ججز پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالا. آج جب اتنی بڑی بات ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں اس پہ آپ بات نہ کریں. لگتا تو یہ آپ نے سارا بوجھ اٹھا کے فوج پہ ڈال دیا. عمران خان کو بھی یہی نپٹے, ججوں کو بھی فوج نپٹے, آپ کے لیے یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی فارغ کرے. جو سارا کام فوج نہیں کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں